1973 کے آئین میں پہلی بار اسلامی شقوں پر زور دیا گیا اور پہلے دونوں آئینوں کی نسبت اس میں زیادہ اسلامی شقیں رکھی گئیں۔ علماء کرام اور عوامی حلقے 1973 کے آئین کی اسلامی شقوں سے نہ صرف مطمئن ہیں بلکہ انہیں سراہتے بھی ہیں۔ آئیے جائزہ لیتے ہیں وہ اسلامی شقیں کون سی ہیں۔ سب سے پہلی بات کریں تو 1973 کے آئین کے ابتدائیہ میں بھی سابق دساتیر کی طرح قرارداد مقاصد کو شامل کیا گیا۔ ابتدائیہ کے الفاظ حسب ذیل ہیں: تمام کائنات پر اللہ تعالیٰ قادر و مطلق کی حکمرانی ہے اور اللہ کی طرف سے مقرر کردہ اختیارات کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ان کا استعمال پاکستانی عوام کے پاس ایک مقدس امانت ہے، یعنی شرعی قوانین کی بالادستی اور عام قانون پر اس کی فوقیت کو تسلیم کیا گیا۔ 8ویں ترمیم کے تحت ابتدائیہ کو آئین کا فعال حصہ بنا دیا گیا۔ دونوں دساتیر 1956 اور 62 کی طرح 1973 کے دستور میں بھی ریاست کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ پاکستان کی دستوری تاریخ میں پہلی مرتبہ دستور کی دفعہ 2 کے مطابق اسلام کو ملک کا سرکاری مذہب قرار دیا گیا۔ دستور 1973 کے مطابق صدر اور وزیر اعظم دونوں کا مسلمان ہونا ضروری قرار دیا گیا۔ 1956 کے دستور میں صرف صدر کے لیے مسلمان ہونے کی شرط رکھی گئی تھی، تاہم 1973 کے آئین میں وزیر اعظم اور صدر دونوں کے لیے مسلمان ہونے کی شرط لازمی کر دی گئی۔ 1973 کے دستور میں پہلی دفعہ مسلمان کی تعریف جو ہے وہ دستور میں شامل کی گئی۔ دستور کے تیسرے گوشوارے میں صدر اور وزیر اعظم کے حلف کی جو عبارت درج کی گئی ہے اس میں مسلمان کی تعریف موجود ہے۔ اس تعریف کی روح سے مسلمان ہونے کی شرائط جو بیان کی گئی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان، رسول اللہ کی نبوت اور ان کے آخری نبی ہونے پر ایمان، اللہ کی کتابوں اور قرآن کے آخری کتاب ہونے پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، قرآن پاک اور سنت رسول پر ایمان لانا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اس قانون میں پہلی دفعہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ آئین میں دوسری ترمیم 1974 کے ذریعے مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکاروں کو غیر مسلم اکثریت قرار دیا گیا۔ 1973 کے آئین کی دفعہ 227 میں کہا گیا ہے موجودہ قوانین کو طے شدہ اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالا جائے گا، قرآن و سنت سے متصادم کوئی قانون منظور نہیں کیا جائے گا۔ تاہم اس امر کی وضاحت بھی کر دی گئی کہ ذمیوں یعنی غیر مسلموں کے پرسنل لاز جو ان کے ذاتی معاملات کو ڈیل کرتے ہیں ان کو متاثر نہیں کیا جائے گا۔ 73 کے آئین کے تحت پالیسی کے اصولوں میں اس بات کی وضاحت کی گئی کہ قرآن اور اسلامی تعلیمات کو لازمی قرار دیا جائے گا، قرآن کی صحیح طباعت کا انتظام کیا جائے گا، مسلمانوں کو قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کیے جائیں گے اور اوقاف کی تنظیم کے قیام کی کوشش کی جائے گی۔ اس قانون کے تحت پالیسی کے اصولوں میں یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ حکومت قرآن مجید اور اسلامیات کی تعلیم کو لازمی قرار دے گی، عربی سیکھنے کی حوصلہ افزائی کرے گی اور قرآن حکیم کی صحیح طباعت کا بندوبست کرے گی۔ پالیسی کے اصولوں میں مثبت اقدار کے فروغ اور بعض منفی اقدار کے خاتمے کا عہد کیا گیا۔ اگرچہ یہ عہد اسلام کے حوالے سے نہیں، تاہم یہ جملہ اسلامی اقدار اور زندگی کے لوازمات سے متعلق ہے، مثلا اقلیتوں کے جائز حقوق اور مفادات کا تحفظ کرنا، پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے اقدامات کرنا، جہالت کا خاتمہ اور ثانوی درجے تک کی لازمی تعلیم کا بندوبست کرنا، مزدوروں کے حالات کی اصلاح کرنا، محتاج اور لاچار افراد کے لیے بنیادی ضروریات زندگی فراہم کرنا، عصمت فروشی، جوا، ضرر رساں ادویات اور فاحش لٹریچر کی اشاعت اور فروخت اور پبلسٹی جیسی برائیوں کا سدباب کرنا، طبی مقاصد اور غیر مسلموں کے مذہبی مواقع کے موقع پر شراب نوشی پر پابندی عائد کرنا شامل ہے۔ پالیسی کے اصولوں میں اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلامی اخوت کے بنیاد پر مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کی کوشش کرے گا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں مروجہ قوانین پر نظر ثانی کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کے قیام کو آئین کا حصہ قرار دیا گیا۔ مشاورتی ادارے کی حیثیت سے اس کا اہم فریضہ مجلس شورا اور صوبائی اسمبلیوں کو ایسے اقدامات کی سفارش کرنا تھا جس کے ذریعے پاکستان مسلمان اور اسلامی تعلیمات کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کر سکیں۔ اس آئین کے تحت اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے مئی 1980 میں وفاقی شرعی عدالت کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 8ویں ترمیم 1985 کے تحت اسے قانون کا باقاعدہ حصہ بنا دیا گیا۔
شرعی عدالت غیر اسلامی قوانین کو کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ اس آئین کے اندر پہلی دفعہ امیدواروں کے اوصاف کی وضاحت کی گئی۔ آئین میں کہا گیا کہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کے پابند ہوں، متقی اور پرہیزگار ہوں، فاسق اور غیر اخلاقی کارروائیوں میں مبتلا نہ ہوں۔ آئین کے تیسرے گوشوارے میں درج حلف ناموں کے مطابق صدر مملکت، وزیر اعظم اور دیگر منتخب نمائندے اور اعلیٰ عہدیدار اپنے حلف میں دیگر باتوں کے علاوہ اس بات کا بھی عہد کرتے ہیں کہ وہ اسلامی نظریے کے تحفظ کے لیے قیام پاکستان کی بنیاد پر مکمل جدوجہد کریں گے۔ آئین میں پاکستان کی معیشت کو سود سے پاک کرنے کا پختہ عزم کیا گیا ہے۔ بینکاری اور کاروبار کو غیر سودی طریقوں کے مطابق چلانے کے لیے اقدامات کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ تو یہ وہ سارے اقدامات ہیں جن کی بنیاد پہ 1973 کے آئین کو ایک اسلامی آئین جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے، اور یہ ساری شقیں جو ہے وہ پاکستان کے اس آئین کے اسلامی ہونے کی توثیق کرتی ہیں۔